اس میں ضمیر سے پہلے بغیر الف لام کے ایک یا دو یا تین یا چار اسم آ جائیں تو یہ آپس میں کیا بن جائیں گے؟ مضاف مضاف الیہ بن جائیں گے. تو دیکھیں اگر آپ کو عبارت پر عبور حاصل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ترکیب عبارت پر حصول اگر عبور حاصل ہے تو عبارت فہمی کا ملکہ آپ میں پیدا ہو جاتا ہے. نمبر دو، اگر عبارت فہمی آپ کے اندر آ گئی ہے تو اس سے پھر آپ کو کیا آئے گا؟ معانی اور مطالب کا ادراک ہوگا. نمبر تین، اگر ترکیب عبارت پر آپ کو عبور حاصل ہے تو کسی بھی عربی کتاب کو پڑھنے کا لطف اور مزہ جو ہے وہ دو بالا ہو جائے گا. اور نمبر چار، ذخیرہ الفاظ پر توجہ ہوگی. دیکھو پانچواں اور آخری فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے چار مہارتیں ہوتی ہیں. کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے بولنا اس کا، اور دوسرا اس زبان کو لکھنا آتا ہو، تیسرا اس کو پڑھنا آتا ہو، اور چوتھا اس کو اگر آپ نے سنا ہے تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے. مرکب اضافی کی علامات میں 13ویں علامت کلو کلام ابن آدم علیہ لالہ. اب اس مثال کے اندر غور کریں، لفظ ابن سے پہلے غیر معرف باللام آ گیا تو علامت کیا نکلی؟ غیر معرف باللام جمع ابن، جمع ابن. ٹھیک ہے، ابن سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو یہ آپس میں کیا بنیں گے؟ مرکب اضافی بن جائے گا. مرکب اضافی بن جائے گا. تو یہاں پر غور کیجئے، کلو کا پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں ان اسماء میں سے جو ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں. کلو مضاف، کلامی مضاف الیہ، مضاف ابن یہاں پر مضاف الیہ مضاف ہے کیونکہ آگے آدم بھی کیا ہے؟ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر کئی قاعدے جمع ہو رہے ہیں. مثلا ہم آدم کے اوپر غور کریں تو ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کیا؟ عالم سے پہلے بغیر الف لام کے ایک دو تین چار بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو وہ کیا بنتے ہیں؟ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو بہت سی علامات ایسی ہیں جن میں آپ غور و فکر کریں تو آسانی سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ کی پہچان کر سکتے ہیں. مرکب اضافی کی علامات میں 14ویں علامت، اس کی مثال پر غور کریں، صدقۃ کلی قوم ظل کلی شیء. تو لفظ کل سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو یہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. یہاں پر ہم کیا لکھیں گے علامت میں؟ غیر معرف باللام جمع کلن، جمع کلن. یہ کیا بن جائے گا؟ مرکب اضافی. تو آپ غور کریں یہاں پر صدقۃ کلی قوم، صدقۃ کو کیا بنائیں گے؟ مضاف. لفظ کل کو مضاف الیہ مضاف، کیونکہ کل کا آپ پہلے پڑھائے ہو. کل لفظ کل ان اسماء میں سے ہے جو ہمیشہ مضاف ہوتا ہے تو یہ مضاف الیہ ہے صدقہ کے لیے، اور مضاف ہے آگے لفظ قوم کے لیے تو آخری مضاف الیہ قوم. ظل کلی شیء، ظل مضاف، کلی مضاف الیہ مضاف، شیء مضاف الیہ. مرکب اضافی کی علامات میں 15ویں علامت، مثال دیکھیں، بتخییل ان کتابہ ھذا، بتخییل ان کتابہ ھذا. اب اس پر غور کریں، ان سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ بتخییل غیر معرف باللام. کیا آ رہا ہے؟ تو سمجھیں، ان سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو پھر ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد کیا بنے گا؟ مضاف الیہ بنے گا. اب اس ترکیب پہ غور کریں، بتخییلی با حرف جار، تخییل مضاف، تخییل ان کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل، ان حرف مشبہ، کتابہ مضاف مضاف الیہ، دونوں مل کر کیا ہے؟ ان کا اسم، ان کا اسم، ھذا ان کی خبر، ان کی، سمجھ آ گیا؟ اب کیا ہوگا؟ ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد، بتاویل مفرد کیا کہلائے گا؟ مضاف الیہ. کس کے لیے؟ بتخییل مضاف کے لیے، بتخییل مضاف کے لیے. بس سمجھ آ رہی ہے؟ تو تخییل مضاف، ان حرف مشبہ بالفعل، کتابہ مضاف مضاف الیہ، ان کا اسم، ھذا ان کی خبر. ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد، مفرد کی تعویل میں ہو کر، مفرد کی تعویل میں ہو کر مضاف الیہ ہوا کس کا؟ تخییلی مضاف کا. تخییلی مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا. سمجھ آ گیا یہ؟ مرکب اضافی کی علامات میں 16ویں علامت، غیر معرف باللام کے بعد ان مصدریہ آ جائے. کیا آ جائے؟ ان مصدریہ آ جائے تو ان مصدریہ اپنے فعل کے ساتھ مل کر بتاویل مفرد کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ بن جائے گا. مثال پر غور کریں، من قبل ان تقدروا علیہم، ان
من بعد ان اغفرکم علیہم. ان دونوں مثالوں میں آپ دیکھیں ان سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ قبلی غیر معرف باللام. کیا آ رہا ہے؟ غیر معرف باللام. اس میں من بعد ان اغفر، بعد کیا ہے؟ غیر معرف باللام. تو غیر معرف باللام کے بعد اگر ان مصدریہ آ جائے، کیا آ جائے؟ ان مصدریہ آ جائے، تو ان مصدریہ اپنے فعل کے ساتھ مل کر بتاویل مفرد کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ بن جائے گا. تب ذرا ترکیب دیکھیے، من حرف جار قبلی مضاف، قبلی ان مصدریہ، ان مصدریہ ناصبہ. تقدیرو یہ کیا ہے؟ فعل. تقدیرو کیا ہے؟ فعل ہے، اور اس میں فاعل کیا ہے؟ انتم فاعل ہے، انتم فاعل ہے. علیہم، علی حرف جار، علی حرف جار، ہم مجرور، ہم جار مجرور مل کر متعلق تقدیر فعل کے. تقدیر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کیا ہوا؟ بتاویل مفرد. بتاویل مفرد کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ بن جائے گا. کس کا؟ قبلی مضاف کا، قبلی مضاف کا. بس سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طرح اگلی ترکیب ہے من بعد ان اغفرکم علیہم. تو بعد کیا بنے گا یہاں پر؟ مضاف، ان مصدریہ ناصبہ، اغفرکم اغفر فعل هو ضمیر فاعل، کم مفعول به، علی حرف جار، ہم مجرور، جار مجرور متعلق اغفر فعل کے. اغفر فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر بتاویل مفرد. بتاویل مفرد. یہ مفرد کی تعویل میں کس کی وجہ سے ہوا؟ ان مصدریہ کی وجہ سے. ان مصدریہ کی وجہ سے بتاویل مفرد کیا ہے؟ مضاف الیہ. بتاویل مفرد مضاف الیہ. بات سمجھ آ گئی؟ تو غیر معرف باللام اسم کے بعد ان مصدریہ آ جائے تو ان مصدریہ کے بعد جو فعل ہوگا، ٹھیک ہے، ان مصدریہ اپنے فعل کے ساتھ بتاویل مفرد کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ بن جائے گا. مضاف الیہ بن جائے گا. اضافی کی علامات میں آخری علامت ابن اور ابنتن کا قاعدہ ہے. لفظ ابن اور ابنتن یہ علمین متناسلین کے درمیان واقع ہوتے ہیں. جب علمین متناسلین کے درمیان واقع ہوں تو ما قبل کے لیے صفت اور ما بعد کے لیے کیا بنتے ہیں؟ یہ مضاف بنتے ہیں. مثال پر غور کریں، بہت ہی آسان ہے. حدثنا ابراہیم ابن سعد. ابراہیم ابن سعد. آپ کو پتہ ہے موصوف صفت کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. موصوف مرفوع تو صفت بھی مرفوع، موصوف منصوب صفت منصوب، موصوف مجرور صفت بھی مجرور. تو آپ غور کرو، ابراہیم ابن سعد، ابن کے اوپر کون سا اعراب آ رہا ہے؟ ابراہیم والا آ رہا ہے. بیان کیا ہمیں کس نے؟ ابراہیم نے. ایسا ابراہیم جو سعد کا بیٹا ہے، ایسا ابراہیم جو سعد کا بیٹا ہے. تو اب یہاں پر آپ غور کریں، لفظ ابن یہاں کس کے درمیان واقع ہوا؟ علمین متناسلین کے درمیان. کہاں واقع ہوا؟ تو یہاں علمین متناسلین کون ہیں؟ ایک سعد ہے اور دوسرا ابراہیم ہے. ٹھیک ہے، تو لفظ ابن جب علمین متناسلین کے درمیان آ جائے تو ما قبل کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے. ما قبل کے لیے اور ما بعد کے لیے مضاف بنتا ہے. تو اب اس کی ترکیب کیجئے. حدثنا فعل، نا ضمیر فاعل مفعول ہے یہاں پہ، نا ضمیر مفعول به. ابراہیم ابن سعد، ابراہیم موصوف، ابن پہلے کیا بنے گا آگے کے لیے؟ مضاف، سعد مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ دونوں مل کر کیا بن جائے گا؟ صفت بنے گا ابراہیم موصوف کی. ابراہیم موصوف کی. تو غور کرو، ابراہیم ابن سعد، لفظ ابن ماقبل ابراہیم کے لیے کیا بن رہا ہے؟ صفت بن رہا ہے. اسی وجہ سے اس پر پیش ہے جس طرح ابراہیم پر پیش ہے. اور ما بعد اسم سعد کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مضاف بن رہا ہے. تو اس وجہ سے سعد مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہاں مجرور ہے. تو ابراہیم موصوف، ابن سعد اپنی صفت سے مل کر کیا ہوا؟ فاعل ہوا. کیا ہوا؟ فاعل ہوا. کس کا؟ حدث فعل کا. حدث فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بات یہ سمجھ آ گئی؟ تو لفظ ابن یا ابنتن علمین بھی ہوگا تو اس کی کیا ہوگی؟ دو حیثیتیں ہوں گی، ما قبل کے لیے صفت اور ما بعد کے لیے مضاف. ما قبل کے لیے صفت اور ما بعد کے لیے مضاف. تو ابن کا اعراب ہمیشہ آپ نے جو اس سے پہلے علم ہوگا اس کے مطابق رکھنا ہوگا، اور ابن کے بعد والا کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا. بس سمجھ آ گئی؟ چلیں، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات.